العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس باب میں یعنی باب استعمال الحروف یا اسی طرح سے اس عربی نسخے کے مطابق باب فی ذکر بعض التنبیہات کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف کی عملی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا ہے اور 6 حروف کو خاص طور سے ذکر کیا ہے: حمزہ، لام، میم، با، حا اور سین کو، اور پھر با کے ضمن میں جیم کو بھی ذکر کیا ہے. اس طرح سے کل 7 حرفوں کے بارے میں مصنف نے متوجہ کیا کہ ان کی ترقیق کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان میں تفخیم سے بچنا چاہیے. تو اس سے پہلے والے سبق کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے با اور جیم کے متعلق ایک بات ذکر کی تھی کہ با اور جیم کے اندر صفت شدت اور جہر کا خاص خیال رکھا جائے. اس کی طرف کیوں متوجہ کیا تھا وہ آپ کو تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے. با اور جیم کے اندر ایک صفت قلقلہ پائی جاتی ہے اور دیگر حرف بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن اسی مناسبت سے با اور جیم کے اندر صفت قلقلہ پائی جاتی ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے سبق میں وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا یا مُقَلْقِلًا إِن سَكَنَ وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَ، وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا إِن سَكَنَ وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَ. فرما رہے ہیں کہ اور قلقلے والے حروف کو قلقلے والے حرف کو خوب ظاہر کر کے پڑھو اگر وہ ساکن ہو، اور اگر وقف میں ہو تو نہایت واضح ہوگا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مقلقلاً اور مقلقلاً دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے اور دونوں صحیح ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وَبَيِّنًا اور واضح کرو، مقلقلاً درا حالے کی تم قلقلہ کرنے والے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر نسخوں میں مقلقلاً بالفتح ہے، یعنی حرف قلقلہ کو واضح کر کے پڑھو اگر وہ ساکن ہو، اور اگر وہ حرف قلقلہ وقف میں ہو تو زیادہ واضح اور زیادہ ظاہر ہوگا. اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت قلقلہ کو حالت سکون میں خوب ظاہر کرنے کی ہدایت کی ہے. نیز یہ بھی بتلایا ہے کہ حالت وقف میں اس صفت قلقلہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اب یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ صفت قلقلہ تو ہر حال میں ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ صفت لازمہ میں سے ہے، اور صفت لازمہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جو حرف سے کبھی جدا نہ ہو، حرف کے اندر ہر وقت پائی جائے، چاہے حرف کسی بھی صورت میں ہو، متحرک ہو، ساکن ہو، وقف میں ہو، وصل میں ہو، مشدد ہو، مخفف ہو، کسی بھی حالت میں وہ حرف پایا جائے تو اس میں صفت لازمہ کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر یہ حالت وقف کی، حالت سکون کی قید مصنف نے کیوں لگائی؟ اس کا جواب آپ کو باب الصفات کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے، اس لیے آپ اس باب کے اندر اس کو جا کر کے سماعت فرما لیں. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ چونکہ حالت سکون میں
کوئی بھی صفت ہو، حالت سکون میں صفت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے اور صفت قلقلہ کا ظہور جو ہے حالت سکون میں بہت واضح ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ سکون کی قید لگا دیتے ہیں، ورنہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حالت حرکت میں صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی۔ بہرحال وہاں بہت تفصیل سے آپ کو بتلایا گیا تو وہاں آپ سن لیں۔ اب یہاں جو ہے ایک تھوڑی سی بات قلقلے کے متعلق یہ بتلا دیتے ہیں کہ قلقلے کی بعض لوگوں نے 3 قسمیں کی، ضعیف، قوی اور اقوی۔ ضعیف، قوی اور اقوی۔ حروف قلقلہ حالت وصل میں ساکن ہو تو سب سے ضعیف ہے، حروف قلقلہ حالت وقف میں غیر مشدد ہو تو اس میں قوی درجے کا قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ حالت وقف میں مشدد ہو تو اس میں اقوی درجے کا ہوگا۔ یعنی ان لوگوں نے 3 قسمیں اس طرح سے کی ہیں کہ حرف مقلقل مشدد موقوف ہو تو سب سے زیادہ قلقلہ ہوگا، حرف مقلقل مخفف اور موقوف ہو، حرف مقلقل ساکن ہو لیکن حالت وصل میں ہو۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے گرچہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، تاہم یہ تقسیم ناقص ہے، اسی لیے بعض حضرات نے تفصیل سے یوں بیان کیا ہے کہ حروف قلقلہ میں قلقلہ کے 5 درجات ہیں، اور وہ 5 درجات جو ہے اس طرح بنیں گے: اقوی، قوی، متوسط، ضعیف، اضعف۔ اقوی، قوی، متوسط، ضعیف اور اضعف، 5 درجات ہیں قلقلے کے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حروف قلقلہ میں صفت قلقلہ جو ہے بہر حال پائی جاتی ہے، اسی لیے آپ کو کہا گیا تھا کہ قلقلے کی 2 قسمیں، قلقلہ وجودی، قلقلہ ظہوری۔ قلقلہ وجودی تو ہر وقت ہوتی ہے چاہے حرف کیسا بھی ہو، اور قلقلہ ظہوری کی وجہ سے بعض مرتبہ لوگوں نے سکون کی قید لگا دی، وقف کی قید لگا دی، یا جو بھی قید لگائی ہے تو وہ قلقلہ ظہوری کے مراتب کے اعتبار سے۔ بہرحال تو بعض حضرات نے جو ہے 5 درجات جو کیے ہیں وہ بالکل صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے اقوی درجہ حرف مقلقل مشدد اور موقوف ہو، قوی درجے کا قلقلہ ہوگا حرف مقلقل ساکن اور موقوف ہو، متوسط درجے کا قلقلہ یا تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا کہ حرف مقلقل مشدد غیر موقوف ہو، چوتھے درجے کا ہوگا حرف مقلقل ساکن غیر موقوف ہو، اور 5ویں درجے کا ہوگا کہ حرف مقلقل متحرک ہو۔ بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ پہلے جو ہے مشدد اور ساکن، مشدد میں پھر جو ہے موقوف، غیر موقوف، ساکن میں موقوف اور غیر موقوف، پہلے مشدد موقوف، پھر ساکن موقوف، پھر مشدد غیر موقوف، پھر ساکن غیر موقوف، پھر 5ویں درجے پہ متحرک۔ بہرحال یہ 5 درجات بہت صحیح جو ہے لوگوں نے تقسیم کیے ہیں کہ اس طرح سے 5 درجات میں قلقلہ جو ہے منقسم ہے، بٹا ہوا ہے، اور یہ قلقلے کے اندر جو ہے 5 درجات بالکل واضح طور سے پائے جاتے ہیں۔ آپ ادا کریں گے تو آپ کو خود بخود جو ہے یہ احساس ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو ہے قلقلے کے 5 درجات جو محققین نے 5 درجات کیے ہیں، واقعی یہ 5 درجات بالکل واضح طور سے پائے جاتے ہیں۔ آپ اسے جو ہے مثالوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو مثالوں کے ساتھ بتلایا گیا تھا باب الصفات کے اندر، آپ بھی جو ہے مثالیں ڈھونڈ کر کے مشدد موقوف کی، پھر اس کے بعد جو ہے ساکن موقوف کی، پھر مشدد غیر موقوف کی، پھر ساکن غیر موقوف کی، پھر متحرک کی، آپ مثالیں لیجئے اور ایک ہی حرف والی مثال لیجئے۔ میں نے وہاں پر ایک ہی حرف کی مثال دی تھی، قاف کی، تو آپ اسی طرح کے جو ہے کوئی مثال، ایک ہی حرف کی مثال لیجئے جو 5 حالتوں میں پائے جائے، تو آپ کو واضح طور سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو جن حضرات نے یہ 5 درجات کیے ہیں قلقلے کے، بالکل صحیح اور برحق ہیں۔ بہرحال
آخری شعر ہے وحاء حس حس احط الحق وسین مستقیم یسقو یسقو، یسین مستقیم یسقو یسقو۔ اور خوب باریک پڑھو حس حس احط اور الحق کی حا کو، اور مستقیم یسقون اور یسقون کی سین کو۔ یہاں پر ضمنی طور پہ ایک بات سمجھتے چلیں کہ یسقو اور یسقو اصل میں تھا یسقون اور یسقون، اسی لیے جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے مستقیم یسقون یسقون کی سین کو۔ وزن شعری کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس قدر مطلوب تھا اتنا ہی لفظ لیا گیا، جیسے ماقبل میں تھا ولض، حالانکہ مراد تھا ولضالین، لیکن وہاں ضاد ہی مراد تھا، اس لیے جو ہے ضاد کو اصل لے لیا گیا تھا ولض، ولیتلطف وعلی اللہ ولض، حالانکہ مراد ولضالین۔ تو وزن شعری کی وجہ سے ایسا کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وزن شعری کی وجہ سے نون کو ساقط کر دیا اور یسقون یسقون کی وجہ یسقو یسقو بتلایا ہے۔ بہرحال اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حسب سابق ہا اور سین کی ترقیق پر زور دیا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی تفخیم سے بچنے کی تاکید کی ہے، جبکہ ان کے بعد حرف مفخم آئے، جیسے ہا کے بعد دیکھیے ہا حس حس میں جو ہے صاد ہے دونوں ہا کے بعد، اسی طرح سے احطو میں ہا کے بعد جو ہے طا ہے، الحق میں جو ہا کے بعد قاف ہے، سب جو ہے حروف مفخمہ میں سے ہیں، تو ان حروف مفخمہ کی مجاورت جو ہے کہیں ہا کے اندر تفخیم پیدا نہ کر دے، اس لیے ان کی ترقیق پر زور دیا جائے اور ان کی تفخیم سے بچا جائے۔ اسی طرح مستقیم یسقون اور یسقون کا بھی حال ہے کہ ان کے اندر بھی جو ہے حروف مفخمہ آ رہے ہیں، تو حروف مفخمہ کی مجاورت جو ہے کہیں ان کے اندر تفخیم پیدا نہ کر دے، اس لیے ان کی ترقیق پر زور دیجیے اور جو ہے ان کی تفخیم سے بچیے۔ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شعر میں کہا تھا فرققم مستفلا من احرفی وحاضرا تفخیم لفظ الالفی وحمزہ حمزی، اس طرح سے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حمزہ لام اور اسی طرح سے با میم وغیرہ کے اندر آپ جو ہے ترکیبی اعتبار سے فتحہ اور کسرہ دونوں پڑھ سکتے، حمزہ حمزی، لام لامی، میم میمی، با بائی، ہا ہائی اور سین سینی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو جو ہے اگر ہم مستفلن پر عطف مانتے ہیں تو مفتوح پڑھیں گے، اور مطلب ہوگا کہ ان حرفوں کو حمزہ کو باریک پڑھو، ضرور باریک پڑھو، با کو ضرور باریک پڑھو، میم کو ضرور باریک پڑھو، یہ مطلب ہوتا تھا۔ اور اگر ان کو مکسور پڑھتے ہیں تو لفظ الالفی پر اس کا عطف مانیں گے، الالفی پہ یا لفظی پہ، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے یہ مجرور ہوں گے، اور اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی تفخیم سے بچو۔ بہرحال یہ جو ہے آپ کو بتلایا گیا تھا اور ہر حرف کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے ہا حس حسا کے اندر مستفلن سے ان کا تعلق ہے، یا جو ہے حاضرن سے ان کا تعلق ہے، یا بینن سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بینن مقلقلن آ گیا، تو حاضرن سے ان کا تعلق، یعنی یہاں پر رققن مستفلن سے تعلق ہوا تو مفتوح پڑھیں گے ہی، اور حاضرن سے تعلق اگر اس کا لیتے ہیں تو اس کو مجرور پڑھیں گے، مکسور پڑھیں گے۔ لیکن ایک صورت یہاں پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بینن سے اس کا تعلق مانا جائے، لیکن زیادہ مناسب تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے مستفلن پر عطف مانا جائے یا جو ہے حاضرن پر، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، یعنی بینن سے بھی،
اور یہ بہتر ہے، یہ بھی لوگوں نے کہا۔ اور مطلب کیا ہوگا کہ بیّناً ترقیق حا، بیّناً ترقیق حائی حس و بیّناً ترقیق سین مستقیم، یہ وہاں پر مقدر ماننا پڑے گا۔ یعنی جیسے یہاں پر کیا کہا مصنف نے، وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا، حروف قلقلہ کو واضح کرو، تو یہاں پر جو ہے اس کو اس پر عطف کرنے کی وجہ سے تعویل کرنی پڑے گی، وہ حاء کو حائی کہنا پڑے گا، اور کہنا پڑے گا کہ بیّناً ترقیق حائی حس، لیکن یہ تکلف ہے، اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے بیّناً سے ہے، حاء اور سینہ کا، یہ زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حاضراً پر اس کا حاضراً سے اس کا تعلق ماننے کی صورت میں، یا جو ہے مستفلاً سے اس کا تعلق ماننے کی صورت میں مسئلہ بالکل واضح ہے، اور یہی ترجمہ آپ کو کرایا بھی گیا ہے کہ خوب باریک پڑھو حس کی حا کو، مستقیمہ کی سین کو، اسی لیے کرایا گیا ہے کہ اس کو جو ہے مستفلاً سے تعلق اس کا جوڑا جائے، یا یہ کہہ لیں گے آپ کہ حس کی حا، احط الحقو کی حا، اور مستقیمہ یسقون یسقون کی سین کو تفخیم سے بچاؤ، حاضراً تفخیم حا حساسہ، یعنی حساسہ کی حا کی تفخیم سے بچو، مستقیمہ کی سین کی تفخیم سے بچو، اور اس میں جو ہے کسی طرح کی کوئی تعویل کی ضرورت، کسی تقدیری عبارت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ بیّناً سے اس کا تعلق جوڑا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا یہ بہتر بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس صورت میں لفظ ترقیق جو ہے مقدر ماننا پڑے گا، اور یوں کہنا پڑے گا وہ بیّناً ترقیق حائی حس، اس لیے اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس کا جو ہے تعلق حاضراً سے یا مستفلاً سے ہی ماننا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہنچ کر کے باب استعمال الحروف جو ہے مکمل ہوا، یا باب فی ذکر بعض التنبیہات جو ہے مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اور بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حروف کی عملی ادائیگی اب یہاں سے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرنا شروع کیا ہے، اسی لیے فرقاً مستفلاً جو کہا تھا فائے تفریعیہ لا کر کے، اور اس کو جو ہے اس کی تفریح ہم نے کہا تھا کہ یہ اصل میں پچھلے باب میں جو تھا وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِن كُلِّ صِفَةٍ وَمُسْتَحَقَّهَا، یا جو ہے ہندوستانی نسخوں کے اندر من صفت اللہ و مستحقها ہے، تو اسی کی تفسیر جو ہے اب پوری کتاب ہوگی اخیر تک، اسی لیے فرقاً سے جو ہے انہوں نے عملی ادائیگی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب اس عملی ادائیگی کا سلسلہ ایک تو یہ یہاں پر ختم ہوا، اب جو ہے را کی ادائیگی کا سلسلہ بتلائیں گے۔ تو بہرحال یہ سب کا سب اسی ہوا اعطاء الحروف حقها کی تفسیر بننے والا ہے۔ تو اس کا ایک جز گویا کہ اعطاء الحروف حقها کا ایک جز جو ہے باب استعمال الحروف میں آپ کے سامنے آیا، اور دیگر حروف کے متعلق مصنف جو ہے آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اللہ کو پسند ہے اس طرح سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.